نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ آج اسی حدیث مبارکہ سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئیں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ شریف، ان دونوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت، کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یعنی موت وہ چیز ہے جو تمام لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ انسان جن لذتوں کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے اور ساری زندگی جن لذتوں کی فکر میں رہتا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ ان تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت ہے۔ اچانک سے موت آ جاتی ہے تو تمام لذتیں ایک طرف میرے پیارے بھائیوں رکھی کی رکھی رہ جاتی ہیں۔ آج جب ہم اپنے کسی بھائی سے کہتے ہیں کہ بھائی موت کو کثرت سے یاد کیا کریں، تو اس کے جواب میں ہمارا وہ بھائی ہم سے کہتا ہے کہ جی مولانا، آپ میرے دشمن ہیں جو مجھ سے موت کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری امت کے لیے ماں باپ سے بھی زیادہ بڑھ کر شفیق اور مہربان ہیں، آسان لفظوں میں کہیں کہ ہم امتیوں سے زیادہ ہمارے اوپر مہربان ہیں، وہ کسی کے برا ماننے کی پرواہ کیے بغیر ایک نسخہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر امت اس نسخے پر عمل کر لے گی تو اس کی مشکلات دور ہو جائیں گی، اور امت جو ہے وہ صلاح و فلاح کے راستوں پر گامزن ہو جائے گی۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کریں۔ ایک جملہ میرے عزیز بھائیوں یاد رکھیں، وہ جملہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ عجیب و غریب چیز موت ہے، اس لیے کہ پوری دنیا کے اندر اس سے زیادہ یقینی کوئی چیز نہیں، اور اس لحاظ سے مزید عجیب ہے کہ اس سے زیادہ غیر یقینی بھی کوئی چیز نہیں۔ دیکھیں، یقینی اس طرح سے کہ دنیا کے ہر معاملے میں کسی نہ کسی کا اختلاف ہے، عقائد کے اندر اختلاف، افکار و نظریات کے اندر اختلاف، یہاں تک کہ معاذ اللہ
اللہ رب العزت کے وجود تک کے اندر اختلاف کیا گیا، لیکن موت میرے پیارے بھائیوں ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، نہ کوئی اختلاف پہلے کر سکا اور نہ ہی آئندہ کوئی بندہ اختلاف کر سکے گا۔ آج آپ بڑے سے بڑے بددین سے پوچھ لیں، آج آپ بڑے سے بڑے خدا بیزار سے پوچھ لیں، آج آپ بڑے سے بڑے کافر سے پوچھ لیں، آج آپ بڑے سے بڑے ملحد سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ کو موت آئے گی نہیں آئے گی، ہر بندہ یہی کہے گا کہ جناب موت تو مجھے ضرور آئے گی۔ یعنی موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہر بندہ متفق ہے، جس کے بارے میں ہر انسان کو یقین ہے کہ موت ضرور آئے گی۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جو موت کے ذائقے سے محروم رہ جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی سب سے عجیب و غریب چیز ہے موت، یقینی بھی ہے اور غیر یقینی بھی۔ یقینی میں نے آپ کو بتایا اس طرح ہے کہ ہر بندے کو آنی ہے، اور غیر یقینی اس طرح سے ہے کہ یہ کسی کو پتہ نہیں کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس وقت آئے گی۔ دیکھیں آج تک کوئی آلہ ایسا نہیں بن سکا جو موت کا بالکل صحیح وقت بتا دے کہ فلاں تاریخ کو آئے گی اور اتنے بج کر اتنے منٹ پر آئے گی۔ آج تک کوئی علم ایسا نہیں جو موت کے صحیح وقت کا پتہ بتا سکے۔ آج تک کوئی علم ایسا نہیں جسے سیکھ کر موت کے صحیح وقت کا میرے پیارے بھائیوں اندازہ لگایا جا سکے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر انسان مجبور ہے، بے بس ہے۔ بھلے سے دیکھے سائنسی ترقیات نے انسان کو مریخ تک پہنچا دیا، انسان کو چاند تک پہنچا دیا، لیکن اگر آپ بڑے سے بڑے سائنسداں سے بھی پوچھیں کہ جناب اتنا بتا دیں کہ آپ کو موت کب آئے گی، آپ کو موت کہاں آئے گی، کس وقت آئے گی، تو وہ بھی میرے پیارے بھائیوں سوائے لا علمی کے اظہار کے کوئی جملہ نہیں کہہ سکتا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ موت کے بارے میں میرے پیارے بھائیوں ہر بندہ بے بس ہے، مجبور ہے۔ ہر بندے کو یقین ہے کہ ہمیں موت جو ہے وہ ضرور آئے گی، لیکن یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی۔ اور دیکھیں موت کا وقت اور موت کی جگہ تو بہت دور کی بات ہے۔ آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ موت کی حقیقت کیا ہے۔ آیا موت جو ہے وہ دل کے بند ہو جانے سے واقع ہوتی ہے یا پھر دماغ کے فیل ہو جانے سے واقع ہوتی؟ جو ہمارے پرانے اطباء ہوتے تھے وہ یوں کہا کرتے تھے کہ دل کے بند ہو جانے سے موت واقع ہوتی، اور آج کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا میرے پیارے بھائیوں کہنا یہ ہے کہ دماغ کے فیل ہو جانے سے موت واقع ہو جاتی۔ اور میں کہتا ہوں کہ آخر وہ کون سی چیز نکل گئی جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بندہ مر گیا، فلاں بندہ اس دنیا سے چلا گیا۔ آپ دیکھیں سر سے لے کر پاؤں تلک اس بندے کا پورا وجود سلامت ہے، اس کے بدن کے اندر کوئی بھی کمی بیشی واقع نہیں ہوئی، کوئی بھی کمی بیشی واقع نہیں ہوئی، تو آخر وہ کیا چیز ہے جس کے نکلنے سے موت واقع ہو جاتی؟ دیکھیں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ بڑے بڑے سائنسدانوں نے یہ سوچا کہ بھائی اس بات کا پتہ لگاتے ہیں کہ روح کیسے نکلتی ہے اور روح کی جو ہے وہ شکل و صورت کیا ہوتی ہے۔ اس بات کی کھوج اور تلاش نکالنے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ چند ایسے مریضوں کو جو بالکل موت کے قریب تھے انہیں لایا گیا اور ایسے شیشے کے ڈبوں کے اندر رکھا گیا جن کے اندر میرے پیارے بھائیوں نہ تو کوئی سوراخ تھا اور نہ ہی کسی بھی طرح کی کوئی جھرری تھی، اور وہ سارے کے سارے سائنسداں اس انتظار میں بیٹھ گئے کہ اس کے اندر سے جو چیز بھی نکلے گی اس کو غور سے دیکھیں گے، کیونکہ جو چیز بھی نکلے گی وہ اسی ڈبے کے اندر بند ہو جائے گی۔
لیکن میرے پیارے بھائیوں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ڈبہ جوں کا تو رہا اور دیکھنے والوں کو کچھ بھی نظر نہ آیا، اس ڈبے کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہ آیا، اور مرنے والا مر بھی گیا، اس دنیا سے چلا بھی گیا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ تو اتنی بات تو طے ہو چکی کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ یقینی چیز ہے موت۔ ہر بندے کو یہ یقین ہے کہ موت آئے گی، ضرور آئے گی، لیکن یہ کسی کو پتہ نہیں کہ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی۔ لیکن اس سب کے باوجود میرے پیارے بھائیوں، جتنی غفلت موت سے برتی جاتی ہے، اتنی غفلت کسی اور چیز سے برتی نہیں جاتی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ موت جتنی زیادہ یقینی چیز ہے، آج اس سے غفلت اتنی ہی زیادہ عام ہے۔ آج ہمارا کوئی بھی بھائی اس بات کی طرف دھیان دینے کے لیے تیار نہیں کہ مجھے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، لا ذرا میں بھی اپنی موت کے لیے کچھ تیاری کر لوں۔ دیکھیں، اپنے انہی ہاتھوں سے ہم اپنے پیاروں کو قبر کے اندر اتارتے ہیں، ان کی قبر کے اندر مٹی بھی ڈالتے ہیں اور مٹی جھاڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ جو کچھ ہونا تھا اس کے ساتھ ہو گیا، میرے ساتھ تھوڑا ہی ہوگا، مجھے تھوڑا ہی کبھی اس راستے سے گزرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ دن کے 24 گھنٹوں کے اندر شاید ہی ہمارا کوئی لمحہ ایسا جاتا ہو جس کے اندر ہمیں یہ خیال آتا ہو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا صورت پیش آئے گی، موت ہمارے کس قدر قریب ہے اور موت کتنی زیادہ یقینی چیز ہے۔ ایک مثال آسان سی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیں، مثال کے طور پر یوں سمجھیں، اللہ نہ کرے اگر کھانا کھاتے ہوئے لقمہ جو ہے وہ ہمارے حلق میں اٹک جائے اور ہمیں پھندا لگ جائے، اور یہ سلسلہ جو ہے زیادہ نہیں، صرف 2 منٹ تک طویل ہو جائے، اسی دم میرے پیارے بھائیوں، عالم بالا کے سارے مناظر جو ہیں وہ ہمیں نظر آنے لگتے ہیں۔ اس وقت ہماری ساری فرعونیت ایک طرف رکھی رہ جاتی ہے، اس وقت ہر بندہ اللہ اللہ پکارنے لگتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ پھندا کھل جاتا ہے، پھر ہم میرے پیارے بھائیوں اسی طرح بے فکر نظر آنے لگتے ہیں۔ روزانہ ہمارے سامنے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن کے اندر انسان جو ہے وہ موت کے منہ سے واپس آتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں اس لیے میرے پیارے بھائیوں سامنے لائی جاتی ہیں تاکہ انسان اپنی نگاہوں سے، اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے اتار دے اور اپنی موت کی تیاری میں لگ جائے۔ دیکھیں، ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ وبرد مسجعہ، یہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ کسی صاحب کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی۔ یہ اللہ رب العزت بہتر جانے کہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا، یہ حضرت جو ہے وہ سمجھانے کے لیے بیان کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ کسی صاحب کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی، اور وہ صاحب ملک الموت سے کہنے لگے کہ جناب، آپ بھی عجیب مخلوق ہیں، آپ بغیر نوٹس کے آ جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہنستے کھیلتے کھاتے پیتے کسی بھی بندے کو آ دبوچا اور لے گئے۔ اس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ بھائی، جتنے نوٹس میں دیتا ہوں اتنے نوٹس تو کوئی بھی نہیں دیتا۔ وہ الگ بات ہے کہ لوگ میرے نوٹس کو جو ہے نوٹ نہیں کرتے، لیتے نہیں۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ کس طرح؟ اس پر دیکھیں، حضرت عزرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں بخار آتا ہے یہ میرا نوٹس ہوتا، جب تمہارے بدن کے کسی بھی حصے میں درد ہو جائے تو یوں سمجھ لو کہ وہ میرا نوٹس ہے۔
اسی طرح تمہارے بال جو ہیں وہ سفید ہونے لگیں تو سمجھ لو میرا نوٹس ہے، اسی طرح تمہاری عمر جو ہے وہ 40 سے آگے بڑھ جائے تو سمجھ لو میرا نوٹس ہے، اسی طرح تم پوتے اور نواسوں والے ہو جاؤ تو سمجھ لو میرا نوٹس ہے۔ اور فرمانے لگے کہ میں تو اتنے سارے نوٹس بھیج کر کے بتاتا رہتا ہوں کہ میں اب آنے والا ہوں، اب آپ ہوشیار ہو جائیں، اب آپ سنبھل جائیں، اب آپ جو ہیں وہ پھونک پھونک کر کے قدم بڑھائیں، اب آپ جو ہیں وہ زندگی احتیاط کے ساتھ گزاریں، اور دنیا کے لیے اتنی محنت کریں جتنا دنیا کے اندر رہنا، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کریں جتنا آخرت کے اندر رہنا۔ اسی کو ہمارے ایک بزرگ حضرت خواجہ مجذوب علیہ الرحمہ اپنے ہی انداز میں بیان فرماتے، آپ فرماتے ہیں کہ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، اور جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے اجل میں بھی پیچھے آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اگر خود سے دھیان نہیں جاتا تو پھر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اپنی موت کو یاد کیا کریں، یہ بیٹھ کر کے سوچا کریں کہ بھائی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، ایک دن ہمیں موت آنی ہے، یہ ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی، یہ ساری راحتیں ختم ہو جائیں گی، یہ سارا ساز و سامان ختم ہو جائے گا، یہ ساری عیش و عشرت چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اگر آپ میرے پیارے بھائیوں اس طرح دھیان دیں گے اور مراقبہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم سب کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ یہ کچھ باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، آنے والے ہفتوں میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اور بھی زیادہ تفصیل سے ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ جو باتیں کہہ دی گئیں اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے اور آپ حضرات کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔